الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآتی اور تو دے ذا القربى قریبی شخص کو قرابت والے کو حقہ اس کا حق والمسکین اور مسکین کو وابن السبیل اور رستے کے بیٹے کو یعنی مسافر کو ولا تبذر تبذیرا اور نہ تو فضول خرچی کرنا پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ایک شرک سے منع فرمایا شدت کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، اگر کوئی اور معبود بناؤ گے، اللہ کے شریک بناؤ گے تو پھر تم ہی مذمت زدہ اور تم ہی نامراد نقصان میں ہوگے۔ شرک کا رد کر کے توحید کا حکم دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی کا، حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس کی صورتیں بیان کی ہیں ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ اب اللہ تعالیٰ قریبی رشتہ داروں کا حق بیان فرما رہے ہیں، صلہ رحمی کا ذکر فرما رہے ہیں، جس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَآتِ اور تو دے ذَا الْقُرْبَى، ذا کا مطلب والا، القربہ قربت والا، قربت والے کو، یعنی جو تیرا جتنا قریبی ہے خاندان، قبیلہ، رشتے کے لحاظ سے جو جتنا قریبی ہے تو قریبی شخص کو تو دے، حقہ اس کا حق، وابن السبیل والمسکین اور مسکین کو بھی، وابن السبیلی اور مسافر کو بھی۔ تو رشتہ دار کو بھی اس کا حق دو اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ رشتہ دار پر خرچ کرنا، مسکین پر خرچ کرنا اور مسافر پر خرچ کرنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد، بر الوالدین کے بعد، والدین کے ساتھ احسان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ صلہ رحمی ہو، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہو، یا مسکین، غریب مسکین پر خرچ کرنا ہو، یا مسافر پر خرچ کرنا ہو۔ مسافر اگر اپنی اصل کے اعتبار سے وہ غریب مسکین نہ بھی ہو، لیکن اب وہ سفر پر ہے اور سفر کی وجہ سے اگر وہ محتاج ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس پر بھی خرچ ہوگا۔ تو رشتہ دار کو بھی اس کا حق دو اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی۔ اچھا، یہاں بڑا ایک عجیب انداز ہے اس آیت کریمہ میں، یہ نہیں فرمایا کہ غریب رشتہ داروں کو، مسکین کو اور مسافر کو دو اور یہ بڑی نیکی ہے تمہاری، فرمایا کہ یہ ان کا حق ہے، اور دو قربت والے کو اس کا حق، مسکین کو اس کا حق، مسافر کو اس کا حق۔ تو اگر کوئی انسان رشتہ دار کو دے، رشتہ دار پر خرچ کرے، تو وہ کوئی رشتہ دار پہ کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہا،
کوئی مسکین کو دے، غریب مسکین کو، وہ غریب مسکین پر کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہا. کوئی مسافر کو دے تو وہ کوئی مسافر پر بہت بڑا احسان نہیں کر رہا. یعنی یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے رشتہ دار پر خرچ کرنا بڑی نیکی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں. غریب مسکین کی ضرورتیں پوری کرنا بڑی نیکی ہے. مسافر ایک شخص اگر وہ ضرورت مند ہے سفر کی وجہ سے تو اس کی مدد کر دینا، اس کا ہاتھ بٹا دینا، اس کے لیے معاملہ آسان کر دینا، اس کو خوش کر دینا، اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے. لیکن فرمایا کہ نیکی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ نیکی کر رہا ہے، وہ یہ سمجھے وہ اپنا اپنا جو اس کے ذمہ ایک قرض ہے وہ قرض چکا رہا ہے. تو اگر ہم رشتہ دار کو دیں گے تو یہ رشتہ دار پر احسان نہیں ہے، یہ رشتہ دار کا حق تھا. اگر میں کسی رشتہ دار کو دیتا ہوں تو یہ اس کا مجھ پر حق تھا. اگر میں کسی مسکین کو دیتا ہوں تو مسکین کا مجھ پر حق تھا. اگر میں مسافر کو دیتا ہوں تو مسافر کا مجھ پر حق تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دو قربت والے کو حق کا ہو اس کا حق. تو جب ہم کسی رشتہ دار کو اس کا حق دیں گے، کسی مسکین کو اس کا حق دیں گے، کسی مسافر کو اس کا حق دیں گے، تو ہمیں تو اگلے کا شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھیے اگر مجھ پر کسی کا حق ہے، کسی کا حق کیسے ہے؟ اگر مثلا مجھے کسی نے قرض دیا ہے، مجھے کسی نے ₹1,00,000 قرض دیا میرے کسی رشتہ دار نے، تو اگر میں اسے ₹1,00,000 واپس لوٹاؤں گا تو میں واپس اس کے اب گویا کہ میں اس کو اس کا حق لوٹا رہا ہوں. اب جب میں اسے اس کا حق لوٹا رہا ہوں تو میرے جذبات کیا ہوں گے؟ میرے جذبات یہ ہوں گے میں نے بڑا احسان کیا اس پر. میرے جذبات کیا ہوں گے کہ مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کا ایک حق تھا مجھ پر، تو وہ حق اب میں پورا کر رہا ہوں، مجھ پہ ایک ذمہ داری ختم ہو رہی ہے. تو خرچ کرتے وقت، نیکی کرتے وقت یعنی یہ احساس ہونا چاہیے. تو بڑا عجیب انداز آیت کریمہ کا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دو رشتہ دار کو، قربت والے کو، حقہ اس کا حق، یہ اس کا حق تھا. اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے اور تمہارا رشتہ دار وہ محتاج ہے تو تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اس کو دینا. اس کا حق ہے کہ اسے تمہارے مال سے رقم جائے، اور جب تم اس کا حق ادا کرو گے تو تم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوگے. اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو کر اگر یہ تصور ہو تو مجھے بتائیے کون بندہ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں اس کے ساتھ احسان جتلانا، اور احسان جتلا کر ہم اپنی نیکی، اپنا صدقہ ضائع کر دیتے ہیں. اگر ایک بندہ اپنا حق ادا کرے گا تو وہ اس کے دل میں تو پھر یہ احسان جتلانے والے جذبات پیدا نہیں ہوں گے. اگر ایک انسان نے احسان جتلانا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی بھی خرچ کر کے، صدقہ کر کے احسان نہ جتلاؤ. جو لوگ صدقہ کر کے احسان جتلاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، وہ اپنا نیکی ضائع کر بیٹھتے ہیں. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال پھر وہ احسان نہیں جتلاتے، پھر وہ اذیت نہیں دیتے، ان کو ان کا اجر ملتا ہے. لیکن جو لوگ خرچ کرنے کے بعد پھر احسان جتلائیں یا وہ اذیت دیں اگلے بندے کو، اپنا احسان جتلا کر، تانے دے دے کر، تو اس سے ہماری نیکی ضائع ہو جاتی ہے. تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کر دو احسان جتلا کر، اذیت دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کسی پر نیکی کر کے، احسان کر کے، صدقہ خیرات کر کے پھر اسے اذیت دینا یا اس پر احسان جتلانا، یہ ایسے ہی آپ کے صدقے کو باطل کر دے گا جیسے کہ آپ نے دکھلاوے کے لیے یہ صدقہ کیا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اور اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے. جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے
آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ کتنا مرضی صدقہ کیوں نہ کر لے، اس کی نیکی تو قابل قبول نہیں ہے۔ کافر کا، مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو ریاکاری کرنے والے کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل تو اللہ کے ہاں وبال بن جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ ریاکاری کرتے ہوئے دکھلاوے کے لیے صدقہ کر رہا ہے، تو اسی طرح صدقہ کر کے احسان جتلانا، اذیت دینا، یہ صدقے کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ سمجھو ہی نہ کہ میں نیکی کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں، تم یہ سمجھو اس کا مجھ پر ایک حق تھا، تو میں اس اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہا ہوں۔ جب یہ تصور ہوگا تو پھر یہ جو احسان جتلانا اور یہ جو عیب ہمارے اندر آ جاتا ہے شیطانی وسوسے، تو اس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اور دے قربت والے کو اس کا حق، اور مسکین کو اور مسافر کو۔ تو یہی ترتیب ہے۔ سب سے پہلا حق رشتہ دار کا ہوتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے، اس کے بعد حق پھر مسکین کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر حق مسافر کا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے سامنے دو لوگ ضرورت مند ہیں اور ایک رشتہ دار ہے اور ایک رشتہ دار نہیں ہے، تو رشتہ دار کا ڈبل حق ہے، تو رشتہ دار کی ضرورت پہلے پوری کرنی ہے۔ ایک رشتہ دار ہے اور ایک غیر رشتہ دار ہے، دونوں ایک طرح کے ضرورت مند ہیں، تو رشتہ دار کا کو دینا چاہیے۔ اور اسی سے نکلا کہ اگر دو رشتہ دار ہیں لیکن ایک زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، ایک دور کا ہے، ایک فرسٹ کزن ہے ایک سیکنڈ کزن ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ جو فرسٹ کزن ہے، جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، ذل قربا، قربت والے کو، اب یعنی جس کی قربت قرابت زیادہ ہے تو اس کا حق زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ غیر کے مقابلے میں رشتہ دار زیادہ اس کا حق ہے، اور رشتہ داروں کے اندر جو زیادہ قریبی ہے اس کا حق زیادہ ہے۔ تو اگر ایک انسان رشتہ داروں کا تو خیال رکھے یا غیروں کا تو خیال رکھے، اور ایک انسان اپنے بہت ہی قریبی ماں باپ کا، خالہ ماموں چچا پھپھو وغیرہ کا، ان کی اولاد کا دھیان نہ رکھے، یہ ایک انسان ان کا دھیان رکھے اور انسان اپنے ہی گھر میں بیوی بچوں کا دھیان نہ رکھے، تو یہ پھر جو ہے وہ یعنی گویا کہ چراغ تلے اندھیرا والی بات ہوگی۔ جس کا زیادہ حق تھا تو اس کو تو انسان محروم رکھ رہا ہے، اور جس کا حق نسبتاً کم تھا اس کو انسان دے کر نیکی کی کوشش کر رہا ہے، تو پہلے جس کا حق ہے اس کو پہلے دینا چاہیے۔ اسی لیے ماں باپ کا ذکر سب سے پہلے کیا، اور وہ الگ ہی ذکر کر دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، وہ ہر رشتہ داری سے پہلے وہ رشتہ داری ہے۔ جی ایک کوسچن میرے ذہن میں اکثر آتا ہے، مثال کے طور پر میرے والد صاحب ان کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے گاڑی کا پیٹرول وغیرہ ڈلوانا ہوتا ہے، اور سب ان کے پاس میں ڈول کرتے ہیں، انسان کے دو پیسے نہیں ہو، لیکن ایک رشتہ دار ہے جس کے پاس کھانے پینے کے ہی حالات خراب چل رہے ہیں، تو اس میں مجھے والد کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے کہ انہوں نے مطلب ان کے پاس یہ پیسے نہیں ہے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، جانے کے لیے، اس سچویشن میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس بندے کی مدد کرنی چاہیے جس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اس کو روٹی پانی کی یہ میرے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے، اور والدین کہتے بھی ہیں کہ ہم نے مطلب یہ کپڑے بنانے۔ دیکھیے والدین اگر تقاضا کرتے ہیں تو والدین انسان اور انسان کا مال تو وہ والدین کی کمائی ہوتی ہے۔ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انسان کی اولاد تو انسان کی سب سے بہتر کمائی ہے اولاد تو سب سے بہتر کمائی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من اطیب کسبکم یہ
حضرت عائشہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم، کہ تمہاری سب سے بہتر کمائی، سب سے پاکیزہ کمائی تمہاری اولاد ہے۔ اولاد تو خود ماں باپ کی کمائی ہے، تو اولاد کی کمائی وہ ماں باپ کی بہترین کمائی ہے، پاکیزہ ترین حلال ترین کمائی ہے۔ تو اپنے اولادوں کی کسب سے کھایا کرو، تو ماں باپ کا حق تو سب سے زیادہ ہے۔ تو اور ماں باپ اگر تقاضا کریں تو ان کا حق اس سے بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ تو اگر والدین تقاضا نہ کریں ہمیں ضرورت نہیں ہے تم وہاں کرو، تو تب ایک الگ سوال ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کو ضرورت ہے تو پھر ماں باپ کا حق تو سب سے پہلے ہے، باپ کا حق تو سب سے پہلے ہے۔ اور اگر باپ تقاضا بھی کرے تو یعنی انسان کا مال انسان کا اپنا ہوتا ہے، انسان کے باپ کو تو نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے باپ کا ہو تو پھر انسان خود کیسے کھائے گا، بیوی بچوں کو کیسے کھلائے گا؟ انسان کا مال انسان کا اپنا ہوتا ہے، اس میں وراثت بھی چلتی ہے اس کے فوت ہونے کے بعد، اور اس کا کچھ حصہ اس کے باپ کو بھی جاتا ہے بطور وارث کے۔ تو انسان کی اپنی ملکیت تو ہے، تو یہ نہیں ہے کہ انسان کی اپنی ملکیت ہی نہیں ہوتی، وہ انسان کا مال تو انسان کے باپ کی ملکیت ہوتی ہے، اور انسان خود بھی اپنے باپ کا غلام ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک سمجھانے کا ہمیں انداز ہے کہ باپ کا حق کتنا بڑا ہے۔ انت و مالک لیبیک، تو خود اپنے باپ کی ملکیت ہے، اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ اگر باپ کو ضرورت ہے تو باپ کا حق تو بہت بڑا ہے۔ تو باقی اگر رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار اتنا محتاج ہے کہ فاقوں پر بات آ رہی ہے اور بہت حالات خراب ہیں، تو بہرحال ان کا بھی بڑا حق ہے۔ اگر جو میں نے بات کہی ہے کہ زیادہ قریبی، یہ بات تب ہوتی ہے جب دونوں ایک جیسے ہوں۔ اگر ایک جیسے محتاج ہیں دو لوگ، تو جو ایک قریب ایک رشتہ دار ہے اور ایک غیر رشتہ دار ہے اور ایک جیسے محتاج ہیں، تو اس وقت رشتہ دار محتاج کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، تو ڈبل اجر ہوگا۔ لیکن اگر رشتہ دار اس کو ہلکی پھلکی ضرورت ہے اس کے، لیکن وہ غیر ہے، وہ بالکل مر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہاں اب ہم اس تقابل میں پڑ جائیں کہ یہ رشتہ دار ہے اور رشتہ دار کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر تو انسان اس کا مطلب ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کبھی خرچ ہی نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، چاہے رشتہ داروں کو ضرورت نہ بھی ہو، نہیں، ضرورت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس کی ضرورت زیادہ ہے، کس کی ضرورت کم ہے۔ اگر ایک بندے کی ضرورت اس نوعیت کی ہے کہ وہ بالکل غیر ہے، آپ کے لیے اجنبی ہے، لیکن وہ مر رہا ہے، اور ایک آپ کا رشتہ دار ہے، اس کی ہلکی ہلکی پھلکی ضرورت ہے، تو اب آپ کہیں کہ جی میں رشتہ دار کو دوں گا، میں رشتہ دار کو دے دیتا ہوں، اس کو نہیں دیتا تو مجھے ڈبل اجر مل جائے گا۔ نہیں، وہ مر رہا تھا وہاں سے، تو اس اب اب یہاں اگر دونوں ایک جیسی مجبوری میں ہوں، پھر آپ رشتہ داری کو فوقیت دیں، اور اگر دو رشتہ دار ایک جیسے محتاج ہیں، ایک جیسی کیفیت ہے، پھر آپ زیادہ قریبی کو پھر دیں۔ واللہ عالم۔ تو سب سے پہلے رشتہ دار، پھر مسکین، پھر مسافر، یہ ترتیب ہے، اور یہ اس کا حق ہے، اور یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی رحم کو ملانا، رشتہ داری کو ملانا۔ اور رشتہ داری کو ملانے میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ رشتہ داری کو ملانے میں جو ان کے حقوق ہیں ہم پر، یہی خرچ وغیرہ کرنے کے حوالے سے، اگر ان کو کوئی محتاجگی ہے، ہمیں ان کی ضرورت کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ کس رشتہ دار کی کیا ضرورت ہے، کس رشتہ دار کی کیا ضرورت ہے، اور ان کے جو دیگر حقوق ہیں ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بات چیت، اچھے معاملات، اور ان پہ خرچ وغیرہ، یہ چیزیں صلہ رحمی میں آتی ہیں، اور صلہ رحمی کی بہت فضیلت ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ایک بخاری کی حدیث ہے، یہ تو ایک الگ حدیث ہے، ہاں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی تکریم کرنی چاہیے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے رشتہ داری صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتہ داری کے ساتھ ملنے والا معاملہ کرنا چاہیے. اور میں بتا چکا ہوں صلہ رحمی میں ایک تو اگر محتاج ہیں تو مالی طور پر ان کی جو ہم امداد کر سکیں وہ ہمارا احسان نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے، اور دیگر جو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت اور دیگر جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ پورے کرنا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر وہ خاموش ہو جائے. تو یہ ان چیزوں سے پہلے اللہ اور آخرت پر ایمان کا واسطہ دیا گیا ہے، صلہ رحمی کی بات بھی ہے. تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا واسطہ دیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مہمان کی عزت کرے، عزت افزائی کرے. اگر کوئی بندہ مہمان کی عزت افزائی نہیں کرتا تو اس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. اگر ایک شخص صلہ رحمی نہیں کرتا تو اس کا گویا کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اگر ایک شخص اچھی بات نہیں کہتا، ہمیشہ برا بولتا ہے، تو گویا کہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. ہاں یہ فضول بولتا ہے. فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو. تبذر یہ با زال اور را سے ہے. با زال اور را کا مطلب عربی زبان میں بیج ہوتا ہے، بذر عربی میں بیج کو کہتے ہیں. تو بذر یبذر تبذیر کا مطلب ہے کہ بیج پھینکنا. جب ایک انسان ہل چلا رہا ہوتا ہے اپنے کھیت میں اپنی زمین میں، تو جب وہ بیج ڈالتا ہے تو عام طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بڑے اہتمام سے یہ بیج یہاں پڑنا چاہیے، یہ بیج یہاں پڑنا چاہیے، یہ بیج یہاں پڑنا چاہیے، ایسے نہیں ہوتا. بیج پھینک دیے جاتے ہیں تو وہ بیج پھر جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ پھر ان بیج سے فصل نکل آتی ہے. تو جس طرح انسان دیکھے بغیر بیج پھینک دیتا ہے، یہ دیکھے بغیر کون سا بیج کہاں گر رہا ہے، کون سا بیج کہاں گر رہا ہے، کون سا بیج کہاں گر رہا ہے، تو اس طرح اگر ایک انسان خرچ کرے بغیر سوچے سمجھے، بغیر خیال رکھے کہ کتنی ضرورت ہے، وہ ضرورت سے بڑھ کر خرچ کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے پھر تبذیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جائز کام میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی انسان جائز کام میں فضول خرچی کرے، اور یہ ناجائز کام میں بھی ہو سکتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ناجائز کام میں فضول خرچی کو تبذیر کہتے ہیں اور جائز کام میں فضول خرچی کو اسراف کہتے ہیں. بہرحال فضول خرچی ہو، ناجائز کام میں فضول خرچی ہو یا جائز کام میں فضول خرچی ہو، دونوں ہی بہت قابل مذمت ہے. ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کر، فضول خرچی کرنا. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، ضرورت سے زائد خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. فضول خرچی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ کوئی ہلکا عمل نہیں ہے، یہ بہت گھنونا عمل ہے. یہ شیطان کے رستے پر چلنے والی بات ہے. فضول خرچی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، چاہے وہ جائز کام میں ہو اسراف کی صورت میں، چاہے وہ ناجائز کام میں ہو تبذیر کی صورت میں. اگر تبذیر سے مراد ناجائز کام میں خرچ کرنا لیا جائے، اسراف بھی غلط ہے اور تبذیر بھی غلط ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور ہے شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا. یعنی گویا کہ جو بندہ شیطان کی طرح، شیطانوں کی طرح وہ فضول خرچی کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے کہاں کتنا خرچ کرنا ہے، بس وہ اندھا دھند خرچ کیا جاتا ہے، تو یہ شیطانی کام ہے. یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، تو گویا کہ یہ لوگ بھی پھر اللہ کے بڑے ہی ناشکرے ہوں گے.
اور یہ شیطانوں والا عمل کریں گے. تو یہ ہلکا عمل نہیں ہے، اس عمل کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر جو لوگوں کو بڑے فخر سے بتائیں کہ میں نے تو اتنا مال خرچ کر دیا، اتنا مال خرچ کر دیا، اتنا مال خرچ کر دیا. لوگوں کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں، حالانکہ وہ مال ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے کہ میں نے تو وافر مال ہلاک کر دیا، میں نے تو فلاں شادی پہ اتنا لٹا دیا، اتنا اڑا دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ گمان کرتا ہے اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ تو یہ کہنا کہ میں نے فلاں جگہ اتنے اڑا دیے، اتنے اڑا دیے، یہ تو اللہ کو بہت چیز ناراض کرتی ہے. انسان کو، اگر انسان کو اللہ نے مال دیا ہے تو انسان کا کام ہے حساب کے ساتھ خرچ کرے. اگر بہت ہی اللہ نے دے دیا ہے تو اڑانے کی بجائے اور اس کو ضائع کرنے روڑنے کی بجائے انسان اس کو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے. ہمارے ہاں کھانا ہوتا ہے، ہم کھانے پر اگر اسراف کر دیں، تبذیر کر دیں، اسی طرح شادیوں پر اور مختلف رسوم و رواج پر بلا وجہ ہم ہزاروں لاکھوں اڑا دیں، سجاوٹوں پر اور ان چیزوں پر ہم اتنے، ایک ایک لباس کے لیے ہم وقتی طور پہ 1 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے لباس پہننے کے لیے لاکھوں اڑا دیں، بعد میں اس لباس کو پتہ نہیں کسی نے پہننا ہے کہ نہیں پہننا. تو تو یہ جو اتنا ہم فضول خرچی کرتے ہیں، تو اس فضول خرچی کی بجائے اس رقم سے شاید کئی 100 لوگوں کی، کئی ہزار لوگوں کی مدد بھی ہو سکے. تو فرمایا وکان شیطان، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے. ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کی مالکیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور انسان ضائع کر رہا ہے، ان کو اڑا رہا ہے. ہمیں تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے اگر ایک چیز کی مالکیت بہت زیادہ نہیں ہے، اگر ایک چیز آپ کے پاس فری میں بھی ہے، اسے بھی آپ فضول خرچی نہ کرو. اس کی مثال کے طور پر پانی ہے آپ کے پاس، پہلے ہم سمجھتے تھے پانی فری ہوتا ہے اور پانی تو بڑا، اب تو ہمیں پتہ لگا کہ پانی سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے. اور شاید اگلی جنگ جو ہے، اگلی جنگیں پانی پر ہوا کریں گی اور لوگوں کو پانی کی اہمیت کا احساس ہو گیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ اگر جاری نہر کے کنارے بھی ہو اور وہ وضو کرنا چاہ رہا ہے، وضو کتنا عظیم عمل ہے، تو انسان نہر کے کنارے بھی وضو کر رہا ہے تو انسان کو وہاں بھی پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے. تو دیکھیے ہمارے دین کے اندر کتنی اہمیت دی گئی ہے ان چیزوں کو. نہر کے کنارے انسان اگر وضو کر رہا ہے تو نہر کے کنارے پانی کی کیا وقت ہوگی؟ پانی تو بالکل ہی وہ فری ہے. اور وہ تو فرمایا وہاں بھی انسان حساب کتاب کے ساتھ پانی استعمال کرے. تو ہم تو اتنی قیمتی چیزیں ہم اڑا دیتے ہیں فضول خرچیوں پر اور اسراف پر اور تبذیر پر. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے اللہ کے ہاں. اور یہ چیز قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، انفرادی طور پر انسانوں کو تباہ کر دیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، لوگوں میں ہماری شہرت ہوگی. حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھاتے ہیں کہ اگر تم بلا وجہ خرچ کرو گے تو بے برکتی پڑے گی، اور اگر تم حساب کتاب کے ساتھ خرچ کرو گے، مثلا شادی بیاہ پر اگر حساب کے ساتھ خرچ کیا جائے، حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، حدیث مبارکہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتا، نکاحوں میں سے برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح کون سا ہے، جس کی برکت سب سے زیادہ ہے؟ تو وہ نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہے. اب بتائیے، ہمارے ہاں تو مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ لٹاتا ہے اور کون زیادہ خرچ کرتا ہے. جتنا زیادہ خرچ کریں گے مال کی تباہی بھی ہے، اسراف بھی ہے، اور وقتی
آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑی یا شہرت ہو جائے گی، وہ شہرت بھی نہیں ہوتی، لوگ خوش پھر بھی نہیں ہوتے. آپ 1000 بندوں کو بلا لیں، 2000 بندوں کو بلا لیں، آپ ایک بندے کو بھی نہ چھوڑیں پورے خاندان میں، دوست احباب میں سے، پھر بھی کوئی نہ کوئی 50 60 100 لوگ نکل آئیں گے جو اعتراض کریں گے جی آپ نے ہمیں نہیں بلایا. بھئی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے خاندان کو بلانا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنے متعلقین کو بلانا ہے. صحابہ کرام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی تعلق والا نہیں ہو سکتا تھا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا شادی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس پر ایک رنگ دیکھا جو شادی وغیرہ پر اس دور میں تو تو آپ نے فرمایا تو نے شادی کی ہے، اور کہنے لگے جی ہاں میں نے شادی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا. اب بتائیے صحابہ کرام، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی صحابہ کرام کے لیے محبوب ہو سکتا تھا؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ کیا تو انہیں مجھے کیوں نہیں بلایا، اور نہ ان کے دل میں کہ بہت زیادہ احساس ہوا کہ ہمیں فلاں فلاں لوگوں کو فلاں فلاں لوگوں کو بلانا ہے. یہ کوئی مسئلہ ناک کا اور یہ اس طرح کا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں ایک بندے کا تعلق ہے نہیں ہے، وہ شکوہ کرنا شروع کر دے گا اگلے بندے سے. اگلے بندے کے پاس اتنی رقم ہے کہ نہیں وہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکے نہ کر سکے. تو جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہوگا اس نکاح کی برکت سب سے زیادہ ہوگی. اور جس نکاح میں آپ کہیں گے میں یہ بھی خرچ کر لوں، یہ بھی خرچ کر لوں، یہ بھی خرچ کر لوں، تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لڑکا لڑکی دو خاندان کے اندر محبت پیدا ہو. محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کی طرف سے. جس اللہ نے محبت ڈالنی ہے، یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت دو انسانوں میں دو خاندانوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. نبی بھی محبت پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے صحابہ کرام کے درمیان الفت پیدا کی. صحابہ کرام یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے جاہلیت میں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھگڑا تھا، 10 10 سال جنگیں جاری رہتی تھی. گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، فلاں چیز پہ جھگڑا ہو رہا ہے، فلاں چیز پہ جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ نے ان کو یکجان دو غالب کر دیے، ایسے کر دیے. اللہ نے الفت ڈال دی. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے الفت نہیں ڈالی، یہ اللہ نے ڈالی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم. اگر آپ زمین بھر کے سونے کی اگر آپ خرچ کر دیتے ان لوگوں پر، ان میں آپ محبت پیدا نہ کر سکتے. روپے پیسے سے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی. اربوں خربوں خرچ کر کے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی. محبت اللہ کی طرف سے اترتی ہے اور اللہ کی طرف سے دلوں میں پڑتی ہے. اے نبی اگر آپ زمین میں جتنا ہے سارا خرچ کر دیتے، آپ ان میں محبت نہ ڈال سکتے. اللہ نے ان میں محبت ڈالی ہے. تو لڑکا لڑکی میں محبت کس نے ڈالنی ہے؟ اللہ نے. تو اس اللہ کی نافرمانی کر کے اور اسراف کر کے اور تبذیر کر کے وہ آپ تو اسراف کر لیں گے، آپ تو تبذیر کر لیں گے، اپنا دکھاوا کر لیں گے، وہ تباہ کر دیں گے لڑکا لڑکی کو. دو خاندان میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جھگڑے ہوں گے، اختلاف ہوگا، اور پھر اللہ معاف کرے وہ ٹوٹ جائے گی شادی. جو شیطان کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ شادی ٹوٹ جائے، ولیعاذ باللہ. تو بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، اس میں سب سے زیادہ برکت پڑتی ہے، اللہ کی طرف سے موافقت ہوتی ہے. تو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ فضول خرچی چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکر ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر آپ اعراض کریں عنہم ان سے یعنی لوگوں سے، ابتغاء رحمت من ربک اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں. اگر تو اعراض کرے، اگر تو منہ موڑے لوگوں سے، ابتغاء رحمت من ربک اپنے رب کے رحمت کی تلاش میں، ترجوہا جس کی تو امید رکھتا ہے، فقل لهم قولا میسورا تو تو کہہ ان کے لیے آسان بات. یعنی اگر خرچ کرنا ہے تو خرچ کرتے ہوئے اسراف اور تبذیر سے کام نہیں لینا. اور اگر ایک شخص کے پاس کوئی
تقاضا کرنے والا آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے. اب ایک شخص کے پاس ہے نہیں اس وقت دینے کے لیے، جب اس کے پاس ہے نہیں تب پھر وہ کیا کرے گا؟ کوئی بندہ اس سے مانگے گا تو وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، اس سے منہ موڑے گا کہ میں اس وقت نہیں دے سکتا، میرے پاس اس وقت نہیں ہے. یہ مطلب ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اگر تو اعراض کرے عنہم لوگوں سے. کیوں اعراض کرے؟ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اپنے رب کی رحمت کی امید میں جس کی تو امید رکھتا ہے. یعنی لوگ جو مال مانگ رہے ہیں وہ مال تیرے پاس ہے نہیں، اس وقت مال نہیں ہے، اور تو امید کرتا ہے کہ اس وقت مال نہیں ہے، آئندہ مال آ جائے گا، ابھی مال نہیں ہے. تو جب ابھی مال نہیں ہے تو اس مال نہ ہونے کی وجہ سے کوئی تجھ سے سوال کرے تو آگے سے منہ موڑ لے، آگے سے اعراض کرے تو آگے سے نہ دے ان کو. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کہہ ان کے لیے میسور بات. میسور یسر سے ہے، آسان بات، اچھی بات. مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس رقم نہیں ہے اور کوئی تم سے مانگے، کوئی تم سے سوال کرے، تمہارے پاس دینے کو لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر تم اگلے بندے کو کچھ دے تو سکتے نہیں ہو، تم نے اس سے اعراض ہی کرنا ہے، منہ ہی موڑنا ہے. تو اعراض کرتے ہوئے ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس رقم نہیں ہے، یہ غصہ نکال کر اس کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر نہیں ہے کچھ دینے کے لیے اور امید ہے اللہ کی طرف سے کہ آ جائے گا، ابھی نہیں ہے، تو نہ ہونے کی وجہ سے اگلے کو دینا تو کچھ نہیں ہے. جب دینا کچھ نہیں ہے تو پھر بات بری کیوں کرو، ڈانٹو کیوں؟ پھر اس کو، پھر اس سے اچھی بات کہو، اچھی طریقے سے اسے کہہ دو کہ معاف کر دیجئے، یہ ابھی نہیں ہے، جب ہوگا تو میں دے دوں گا. اچھے طریقے سے اسے جان چھڑائیے، اچھے طریقے سے اس سے منہ موڑے. تو اس سے برے طریقے سے ڈانٹ کر اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پر غصہ نہ کرے اور سوال کرنے والے کو جھڑکے نہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو اچھی بات کہہ دیں. سائل کو یعنی انسان اس کو ڈانٹے نا، انسان اسے اچھی بات کہے، اچھے طریقے سے اسے معذرت کر لے. نہیں اگر دینا ہے تو دے دے، نہیں دینا تو اچھے طریقے سے معذرت کر لے. اسے ڈانٹنے پھٹکارنے کی ضرورت نہیں ہے. بلا وجہ انسان ڈانٹنا شروع کر دے، میرے پاس پیسے کیوں نہیں ہے دینے کے لیے، وہ غصہ انسان اس پہ نکال لے. تو کئی دفعہ کوئی بندہ مانگتا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، ہم اسے برے طریقے سے ڈانٹ دیتے ہیں. تو ہم ڈانٹنے کی بجائے ہم اسے منہ موڑ لیں، گاڑی میں موجود ہے دروازہ بند کر لیں، ہم نہ اس سے بات کریں لیکن ہم ڈانٹیں نہ اس کو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور نہ تو بنا اپنے ہاتھ کو مغلولتاً بندے ہوئے الی عنقک اپنی گردن کی طرف. ولا تبسطها، اور نہ تو پھیلا دے ان کو، انہیں اپنے ہاتھوں کو، کل البسط پورا پھیلا دینا. فتقعد، پس تو بیٹھ جائے گا، ملومن ملامت زدہ، محسورہ حسرت زدہ. اور نہ تو بنا اپنے ہاتھ کو مغلولتاً بندے ہوئے الی عنقک اپنی گردن کی طرف، اپنے ہاتھ اپنی گردن کی طرف بندے ہوئے نہ بنا. یہ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ایک استعارہ ہے بخل سے. یعنی اتنا بخل نہ کرو کہ گویا کہ تمہارے ہاتھ تمہارے گردن سے بندے ہوئے ہیں، تم کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتے، حالانکہ تم دے سکتے ہو، تمہارے پاس ہے لیکن تم نہیں دیتے. تو یہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ بندے ہوئے نہ بناؤ. یہ لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں، اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ دوسروں کو دینا تو درکنار، اپنے آپ پر، بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے، اپنی ضرورت کے لیے پورا نہیں کرتے، بیوی بچوں کی ضرورت پوری نہیں کرتے حالانکہ ہے ان کے پاس. یہ دوسری انتہا ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے تبذیر اور اسراف سے منع کیا ہے، فضول خرچی سے منع کیا ہے، اور شیطان کے وہ بھائی ہیں. اور وہ اللہ نے کہا چھوٹا گناہ نہیں ہے، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں. وہ شیطان اللہ کا بڑا ہی نا شکر ہے، نافرمان ہے، غفور ہے، غفور مبالغے کا صیغہ ہے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے بخل سے بھی منع کیا. اور نہ
کر اپنے ہاتھ کو بندھے ہوئے اپنے گردن کی طرف، ولا تبسطھا، اور نہ پھیلا دے اس کو، کل البسطی، پوری طرح پھیلا دینا، فتقعد، کہ تو بیٹھا رہے، ملوما، ملامت زدہ، محسورہ، حسرت زدہ. تو نہ تو اتنا بخل کر کے تیرے ہاتھ تیرے گردن سے بندے ہوں، اور نہ تو اتنا اسراف کر اور اتنا تو تبذیر کر کہ بعد میں تو کہے کہ میں کچھ اپنے لیے روک ہی لیتا، اپنے لیے بچا لیتا. ایک انسان وہ سارا ہی مال خرچ کر دے تو بعد میں وہ کہے کہ میں کاش اپنے لیے کچھ رکھ لیتا، بعد میں ضرورت پڑے، اس کو بھوک لگے، اب وہ بھوک لگنے پر کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو وہ اس کو اتنا خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنے لیے رکھ لینا چاہیے تھا. بیوی بچوں کے لیے کھلانے کے لیے کچھ نہیں، یہ سارے ہی اس نے خرچ کر دیا، اس کو بیوی بچوں کے لیے رکھ لینا چاہیے تھا. اب وہ کیا کرے، ایک وقت تو اس نے نیکی کی بہت زیادہ، اس نے خرچ کر دیا، لیکن جب بیوی بچوں نے کہا یا جب اسے خود بھوک لگی، پھر اس نے کہا میں نے وہ غلط کام کیا تھا، وہ غلط کام کی وجہ سے آئندہ وہ یہ طے کرے آئندہ میں نے خرچ ہی نہیں کرنا. تو بتائیے کہ اس کے دل میں خرچ کرنے کے خلاف اب اس کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے غلط کام کیا تھا، حالانکہ خرچ کرنا تو غلط چیز نہیں تھی اصل میں، لیکن اس کے دل میں آ کے میں نے آئندہ خرچ نہیں کرنا. حالانکہ خرچ کرنا تو بڑی نیکی ہے، اصل خرابی یہ ہوئی کہ اس نے دھیان نہیں دیا، اس نے توجہ نہیں کی اور اس نے افراط و تفریط سے کام لیا. تو اس طرح کرنے سے انسان کے لیے نیک عمل ہی قابل ملامت بن جاتا ہے، قابل حسرت بن جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان نیک عمل پر ہی بعد میں حسرت کرے، اس سے بہتر ہے انسان پہلے میانہ روی اختیار کرے. دیکھیے ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ میانہ روی، اور یہ میانہ روی صرف دنیاوی معاملات میں نہیں ہے، دین کے معاملات میں میانہ روی. یعنی مجھے بتائیے خرچ کرنا، یہ ساری جو تعلق چل رہا ہے یہ سارا خرچ کرنے کی بات کے اوپر چل رہا ہے. یعنی یہاں کوئی عام دنیاوی ہم جو خرچ کرتے ہیں، حالانکہ دین تو اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں، بیوی بچوں میں جو ہم خرچ کرتے ہیں یہ عام اس خرچ کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے، جو انسان قریبی رشتہ دار کو دیتا ہے، مسکین کو دیتا ہے. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین کو اور مسافر کو. یہاں سے بات چلتی چلتی تبذیر پر بات آ گئی، اسراف پر بات آ گئی، پھر آیا کہ اگر ایک انسان نہیں دے سکتا تو پھر انسان اچھی بات کرے، بری بات نہ کرے. اور پھر آیا کہ نہ انسان اتنا بخل کرے کہ اس کے ہاتھ ایسے گردن سے بندے ہوں، نہ انسان ہاتھ اتنا کھول دے کہ بعد میں ملامت کرے، بعد میں حسرت کرے. علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت کریمہ میں دو متضاد چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. ایک بخل، یہ اصل میں افراط و تفریط کی مثال ہے. بخل جو ہے یہ آپ سمجھے تفریط ہے، اور اسراف اور جو تبذیر ہے، فضول خرچی، یہ گویا کہ اس نے پورا خرچ کر دیا، ولا تبسطھا کل البسط. تو اب اس بخل اور اس اسراف کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تو ملامت زدہ اور حسرت زدہ بیٹھا رہے گا. وہ کہتے ہیں ملامت کا تعلق پہلی چیز کے ساتھ ہے، بخل کے ساتھ، اور حسرت کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ہے، اسراف کے ساتھ. یعنی اگر تو بخل زیادہ کرے گا تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے گا بعد میں، میں نے کیوں بخل کیا. اور اگر تو زیادہ خرچ کر دے گا تو اپنے آپ پر ہی حسرت کرے گا، میں نے زیادہ کیوں خرچ کر دیا. تو یہ یہاں یعنی صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے، اور صدقہ خیرات تو بڑا عظیم عمل ہے، لیکن اللہ نے صدقہ خیرات جیسے عظیم عمل میں بھی ہمیں افراط تفریط سے بچنے کا حکم دیا. تو اس سے اسلام جو ہے اس کے اندر کتنی اعتدال پسندی ہے، اور اسلام جو ہے وہ کتنا افراط و تفریط سے ہمیں بچنے کی ترغیب دیتا ہے، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے. لیکن میں بتا دوں یہاں اعتدال سے مراد یہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتدال سے مراد ہے کہ انسان اپنے دین کی بات بھی کر لے اور دوسرے کے دین کی بات بھی مان لے، کچھ ان کی مان لے کچھ اپنی سنا دے. یہ اعتدال نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنے دین کی، اسلام کی بات کرے گا، دوسروں کی کچھ نہیں سنے گا، تو کچھ لوگ اس کو شدت پسندی کہتے ہیں. مگر ایک انسان توحید کی بات کرتا ہے اور مشرکین کی کوئی بات نہیں سننے کو تیار، کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا متشدد ہے، یہ تو بڑا جو ہے بنیاد پرست ہے.
یہ کوئی بنیاد پرستی نہیں ہے. اپنے دین پر عمل کرنا. کچھ لوگ داڑھی رکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں، یہ بڑے ریجڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تھوڑی سی کٹائی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. کئی مسلمان ہوتے تھے باہر وہ کہتے تھے کہ تم قرآن پڑھتے ہو، تم بائبل کیوں نہیں پڑھتے؟ بائبل بھی پڑھو. حالانکہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو کوئی آپ سے کہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں بائبل نہیں پڑھتے تو آپ تو بڑے ریجڈ ہیں، آپ تو بڑے بنیاد پرست ہیں. یہ کوئی بنیاد پرستی نہیں، یہ تمہارے دین کا حکم ہے. تو لیکن اعتدال کیا ہے؟ انسان افراد تفرید سے بچے. یعنی جتنا اللہ نے حکم دیا، انسان اصلا رات عبادت کی بات ہے، انسان پوری رات جاگنا شروع کر دے تو یہ افراد تفرید ہے. اور انسان بالکل بھی نہ جاگے، یہ افراد تفرید ہے. روزے رکھنے کی بات ہے، ایک انسان روزے رکھے ہی نہ فرض نہ نفل، اور ایک انسان کے میں نے پوری زندگی روزے رکھنے ہیں، یہ افراد تفرید ہے. یہ انسان اس کی پابندی بھی نہیں کر سکے گا. ایک انسان کہ ایک انسان ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول بھی نہیں کرتا، اپنی خواہش وغیرہ. ایک انسان وہ کہتا ہے میں نے پوری زندگی شادی نہیں کرنی، میں نے اللہ کے لیے میں نے جو ہے نا وہ دینداری کے نام پہ میں نے بیٹھے رہنے رہبانی ہے. یہ افراد تفرید ہے. ہمارے دین میں دینی نہ دنیاوی معاملات میں افراد تفرید ہے، نہ دینی معاملات میں افراد تفرید. میانہ روی ہے، اور یہ اس کی بہترین مثال ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کا سارا مال دینا اللہ کی راہ میں اس آیت کے تناظر میں نہیں آئے گا. پہلی بات ہے سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا مال نہیں دیا تھا. ہم لوگ بات میں سمجھتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا مال دے دیا تھا، یعنی اپنی ساری جمع پونجی دے دی تھی، جتنا ان کے پاس مال تھا انہوں نے سارا دے دیا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا مال نہیں دیا تھا. یعنی جو گھر میں کچھ جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے دے دی تھی، ورنہ ان کا گھر اور ان کی جو دیگر چیزیں، ان کی کوئی زمینیں وغیرہ ان کے پاس تھیں، وہ انہی کے پاس ہی تھیں. گھر کے اندر جو چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں کھانے پینے وغیرہ کی، یا کوئی روپیہ پیسہ وغیرہ کوئی ایسی چیز وہ انہوں نے دی تھی، تو سارا مال نہیں دیا تھا. سیدنا عمر نے گھر کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی تھی ان چیزوں کا آدھا کر کے آدھا رکھ لیا تھا اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور آدھا دے دیا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق نے گھر کی چیزیں دے دی تھی، اپنا گھر نہیں دیا تھا. اور اگر وہ کچھ اور جگہ وغیرہ کے مالک تھے وہ بھی نہیں دیا تھا. تو ایک انسان دے سکتا ہے. پھر اصل میں بندے بندے کا بھی فرق ہوتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کا معاملہ ایک لحاظ سے خاص بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق سے قبول کر لیا جو بھی وہ لائے، گھر کی چیزیں، گھر نہیں لائے اپنا، گھر کی چیزیں جو لائے وہ قبول کر لیا. سیدنا کعب بن مالک نے کہا میں سارا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبول نہیں کیا، کہا ان سے 1/3 مال جو ہے نا وہ جب ان کی توبہ قبول ہوئی. تو بہرحال بندے بندے کے اعتبار سے فرق بھی ہوگا. اگر ایک بندہ جو ہے وہ بہت دیندار ہے اور علماء میں سے ہے اور وہ دین کے بارے میں بڑا پختہ ہے تو وہ زیادہ بھی خرچ کر سکتا ہے. ایک بندہ وہ اتنی دینی حیثیت نہیں رکھتا تو اس کو زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا جائے گا. کہیں یہ نہ ہو کہ وہ خرچ کرے اور بعد میں وہ خرچ کرنے کو ہی اس پر ہی الزام لگانا شروع کر دے کہ اسلام کے اندر یہ خرچ کرنے والی کیا بات ہے، خود ہی غلط طریقے سے خرچ کرے، بعد میں خود ہی اس چیز پر وہ ملامت کرے اور حسرت کرے. واللہ تعالی عالم. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب. تو اسی کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت بھی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ وہ زیادتی کرتے ہیں خرچ کرنے میں، صدقہ خیرات کریں. انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی. جب وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو وہ اسراف نہیں کرتے. اس مطلب ہے انفاق میں بھی اسراف ہوتا ہے. ولم یقتروا اور کمی بھی نہیں کرتے، بخل. وکان بین ذلک قواما، درمیان میں راستہ اختیار کرتے. ان ربک یبسط الرزق، بے شک آپ کا رب پھیلا دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے یعنی جس کے لیے چاہتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ بہت خبردار، بہت دیکھنے والا. تو اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ یہ رزق کا پھیلانا اور رزق کی تنگی یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کا قضاء و قدر ہے. تو بندہ یہ نہ سمجھے
کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اللہ نے مجھے مال نہیں دیا تو اللہ مجھ سے بہت ناراض ہے، اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے مجھے اللہ نے بڑا مال دیا تو اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ اللہ کا کسی کو بہت مال دینا اور کسی سے کو مال کم دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اللہ کے اس سے راضی ہونے کی یا اس سے ناراض ہونے کی دلیل ہو۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کا بڑا نافرمان ہو اور اللہ نے اسے زیادہ مال دیا ہو، اس لیے کہ اللہ کو پرواہ ہی نہ ہو اس کی، کیونکہ اللہ نے اسے آخرت میں کچھ نہیں دینا۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ اگر مسلمانوں کے فتنے کا خدشہ نہ ہو، اللہ کافروں کے گھر اور ان کے مسحریاں اور دروازے اور یہ چیزیں ان کے اللہ سونے کی بنا دیتے، کیونکہ ان کے لیے آخرت نہیں ہے۔ اور ممکن ہے ایک بندہ اللہ کا بڑا فرما بردار ہو لیکن اس کے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہ ہو۔ فرعون کے پاس بہت مال و دولت تھا دنیاوی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال ہے تو وہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ ناراض ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کے فیصلے ہیں، اور اللہ کو بہتر پتہ ہے کس کے لیے اللہ کا کیا فیصلہ ہے، کس کے لیے اللہ کا کیا فیصلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔